آئیے اب طلسم مشروبہ کا دوسرا باب شروع کرتے ہیں۔ ابن ادنا 999 طلسم کو برباد کرتے ہی امیر حمزہ سجدے میں گر گئے۔ انہوں نے سمجھا کہ یہ 1000 شکل کا آخری طلسم تھا اور اسے تباہ کر کے انہوں نے جھوٹی خدائی کے دعویدار لقا اور فتنوں کی جڑ فراموز اور بختیارک کے وجود سے دنیا کو پاک کر دیا ہے۔ اس غلط فہمی کی وجہ گنتی کی بھول تھی، انہیں صحیح نمبر شمار یاد نہ رہا تھا۔ دوسرا اہم سبب یہ تھا کہ اس طلسم کے محافظ کے قتل ہونے پر جو طوفان آیا تھا وہ بڑا ہی زوردار تھا، اور آہ و بکا کا شور بھی پچھلے ہر موقع سے بہت زیادہ تھا۔ امیر ارد گرد سے بالکل بے خبر ہو کر بڑی دیر تک شکرانہ ادا کرتے رہے۔ آخر کار جب سجدے سے سر اٹھا کر انہوں نے آنکھ کھولی تو گرد و غبار صاف ہو چکا تھا، چیخ و پکار کی آوازیں غائب ہو چکی تھیں۔ ادھر ادھر نگاہ دوڑانے پر انہیں اندازہ ہوا کہ وہ ایک سرسبز و شاداب علاقے میں ہیں۔ اس جگہ کے بارے میں سوچتے ہوئے اچانک انہیں یاد آیا کہ یہ تو ویسا ہی علاقہ ہے جس میں کسی جگہ وہ اپنے ساتھیوں اور لشکر کو چھوڑ کر طلسم پتہ کرنے کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ یہ خیال آتے ہی ان کا دل اپنے دوستوں اور فدائیوں سے ملنے کے لیے تڑپ اٹھا۔ تحقیق کی خاطر وہ قریب کے ایک بلند ٹیلے پہ جا چڑھے۔ ایک لمبا چوڑا سبزہ زار ان کی نگاہوں کے سامنے تھا۔ کہیں درختوں کے جھنڈ تھے، کہیں جھاڑیوں کے جمگٹے، کہیں ٹیلے تھے، کہیں غار، کہیں نشیب و فراز تھے اور کہیں ہموار میدان۔ ایک سمت نگاہ جما کر دیکھتے دیکھتے اچانک ان کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا۔ دور ایک میدان میں خیموں کا ایک شہر سا بسا ہوا معلوم ہو رہا تھا۔ انہیں یقین ہو گیا کہ یہ انہی کا لشکر ہے۔ وہاں پہنچنے کے خیال سے وہ ٹیلے سے اترنے لگے۔ اس موقع پر اچانک ان کی نگاہ مخالف سمت میں دور کے ایک ٹیلے پہ جا پڑی اور وہ اسی جگہ ٹھٹک کر رہ گئے۔ درختوں کی اوٹ سے ایک خوبصورت اور شاندار عمارت کی جھلک دکھائی دے رہی تھی۔ اس سناٹے کی جگہ پر یہ عمارت انہیں بڑی پراسرار محسوس ہوئی۔ کچھ دیر اسے دیکھتے رہنے کے بعد انہوں نے پلٹ کر لشکرگاہ کی جانب نظر کی جس ٹیلے پر وہ کھڑے تھے۔ وہاں سے دونوں مقامات کا فاصلہ برابر معلوم ہو رہا تھا۔ جانے کیوں اب کہ یہ لشکر بھی انہیں پراسرار سا محسوس ہونے لگا۔ وہ سوچ میں پڑ گئے کہ عمارت کی طرف جاؤں یا لشکر کی طرف۔ امیر حمزہ کو اپنے طور پر یقین تھا کہ وہ طلسم کو مکمل طور پر نیست و نابود کر چکے ہیں، مگر اس موقع پر وہ جس تذبذب میں پڑ گئے تھے اور لشکرگاہ اور عمارت کے بارے میں جس طرح شک کرنے لگے تھے، اس سے پتہ چلتا تھا کہ کوئی غیبی طاقت اندر ہی اندر انہیں احتیاط برتنے کی ہدایت کر رہی ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ تباہ شدہ طلسمات کے نمبر شمار کے بارے میں انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہو، اور یہی احساس انہیں یہ سوچنے پہ مجبور کر رہا ہو کہ لشکرگاہ اور پراسرار عمارت کہیں باقی رہے ہوئے آخری طلسم کا شعبدہ نہ ہو۔ کافی سوچ بچار کے بعد انہوں نے عمارت کی طرف جانا ہی مناسب سمجھا۔ مصلحت یہ تھی کہ اگر لشکرگاہ میں دوست کے بجائے دشمن ہوئے تو تنہا ہزاروں سے لڑنا پڑے گا، اس کے مقابلے میں اگر عمارت کے لوگ دشمن نکلے تو وہ بہت تھوڑے ہوں گے، ان سے نمٹنا آسان ہوگا۔ پھر اگر عمارت کے لوگ دوست بن گئے تو ایک اچھی پناہ گاہ بھی ہاتھ آ جائے گی اور ان کے ذریعے لشکر کی حقیقت بھی معلوم ہو جائے گی۔ ٹیلے سے اتر کر وہ بڑے اعتماد کے ساتھ عمارت کی جانب چل کھڑے ہوئے۔ چلتے چلتے خاصا وقت گزر گیا۔ نہ جانے کتنے اتار چڑھاؤ اور ہموار میدان انہوں نے طے کر ڈالے۔ انہیں خیال ہونے لگا کہ بس اب وہ عمارت کے قریب پہنچنے ہی والے ہیں، لیکن ایک بلندی پر پہنچ کر جب انہوں نے عمارت کی جانب نگاہ کی تو حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہ اب بھی ان سے اتنی ہی دور نظر آ رہی تھی جتنی پہلی بار دکھائی دی تھی۔ طرح طرح کے وسوسے ان کے دل میں پیدا ہونے لگے، مگر چاروں ناچار آگے بڑھتے ہی گئے۔ تھوڑی دیر بعد ایک ایسا تنگ اور لہریے دار راستہ ان کے سامنے آیا
جس کے دائیں بائیں گھنی جھاڑیوں کی دیوار سی چلی گئی تھی۔ اس راستے میں داخل ہو کر وہ بے جھجک موڑ پر موڑ طے کرنے لگے۔ ایک مقام پر اچانک ایک بڑا سا جانور پیچھے سے دوڑتا ہوا آیا اور ان کے جسم کو رگڑتا ہوا آگے نکل گیا۔ جیسے اس جانور پر ان کی نگاہ پڑی وہ سناٹے میں آ گئے۔ یہ جانور تو ایک زبردست ببر شیر تھا، لیکن ابھی شیر پر ان کی نگاہ نہ ہٹنے پائی تھی کہ ایک چھوٹا سا جانور ان کے پہلو سے نکل کر شیر کے پیچھے پیچھے بھاگنے لگا۔ یہ ایک بھیڑیا تھا۔ دونوں میں سے کسی بھی جانور نے پلٹ کر ان کی طرف نہ دیکھا۔ یہ بات تو امیر حمزہ فوراً ہی سمجھ گئے کہ دونوں میں سے کوئی بھی درندہ ان پر حملہ نہیں کرنا چاہتا تھا، ورنہ بے خبری میں وہ بڑی آسانی سے پیچھے سے ایسا کر سکتے تھے۔ مگر شیر کے پیچھے کسی بھیڑیے کا بھاگنا اور دونوں کا خاموش اور شریف نظر آنا انہیں کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ تلوار کے قبضے پر ہاتھ رکھے اور آگے پیچھے سے چوکنا رہتے ہوئے وہ تیز تیز قدم اٹھانے لگے۔ اس عرصے میں بھیڑیا شیر کے قریب پہنچ گیا اور برابر برابر دوڑتے ہوئے راستہ طے کرنے لگے۔ امیر حمزہ نے بھی درندوں پر نگاہ جمائے ہوئے اپنی رفتار تیز کر دی۔ آخر کار جھاڑیوں کی دیواریں ایک میدان میں جا کر ختم ہوئیں۔ یہاں سے دونوں جانور دائیں جانب گھوم کر امیر حمزہ کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ امیر جب اس مقام پر پہنچے تو ارادہ تو ان کا دائیں جانب دیکھنے کا تھا، مگر خود بخود ان کی نگاہیں بائیں جانب اٹھ گئیں۔ دو خوفناک چیتے ادھر سے آگے پیچھے بھاگتے چلے آ رہے تھے۔ امیر نے رک کر تلوار کے قبضے پہ ہاتھ مارا اور چوکنا ہو کر انہیں دیکھنے لگے۔ دونوں چیتے ان کی طرف دیکھے بغیر ان کے سامنے سے گزر گئے۔ اب جا کے امیر نے دائیں جانب منہ پھیرا۔ پہلی نظر میں انہیں جو کچھ دکھائی دیا اس پر انہیں یقین نہیں آ رہا تھا۔ کھلے میدان میں ایک جگہ ایک چھوٹا سا چبوترا تھا۔ اس کے اوپر پھوس کا چھپر تھا۔ چھپر کے نیچے چٹائی پر ایک سفید داڑھی والے نورانی شکل بزرگ آنکھیں بند کیے دو زانو بیٹھے تھے، اور چبوترے کے گرد چاروں طرف جنگلی درندوں کا مجمع تھا۔ ان میں شیر بھی تھے، چیتے اور بھیڑیے۔ یہ سب ایک دوسرے کے دائیں بائیں آگے پیچھے اس طرح بے حس و حرکت بیٹھے تھے جیسے زندہ وحشی درندوں کے بجائے ان کے مجسمے ہوں۔ بزرگ کے ہونٹ اس طرح حرکت کر رہے تھے جیسے کچھ پڑھ رہے ہوں۔ دیر تک امیر حمزہ پگڈنڈی کے نکڑ پر کھڑے یہ منظر دیکھتے رہے، مگر پھر ان سے رہا نہ گیا۔ درندوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے بزرگ کے سامنے چبوترے پر جا بیٹھے۔ کچھ دیر بعد بزرگ نے آنکھیں کھول دیں اور اس کے ساتھ ہی چاروں طرف سے دل ہلا دینے والی آوازیں آنے لگیں۔ وہ سارے بھیڑیے، چیتے اور شیر جو اب تک چبوترے کے ارد گرد بت بنے بیٹھے تھے، چیختے اور چھلانگیں مارتے مختلف سمتوں کی طرف بھاگنے لگے۔ امیر حمزہ نے بڑے ادب سے سلام کیا۔ بزرگ ان کے سلام سنتے ہی دونوں بازو پھیلا کر اٹھ کھڑے ہوئے اور بولے، وعلیکم السلام یا امیر حمزہ، مرحبا، خوش آمدید۔ امیر حمزہ بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ بزرگ نے انہیں بڑی محبت سے گلے لگایا، پھر دونوں بیٹھ گئے۔ امیر حمزہ نے کہا، اے مرد خدا، میں نے یہاں جو کچھ دیکھا اور سنا اس پر حیران ہوں۔ کیا آپ بتائیں گے کہ آپ کون ہیں اور اس ویرانے میں کیوں قیام کرتے ہیں، اور یہ کہ آپ کو کیسے معلوم کہ میں حمزہ ہوں؟ بزرگ نے جواب دیا، اے امیر حمزہ، میں ایک بندہ نجس پلید مگر ایک مرشد کامل کا مرید ہوں۔ جو کچھ آپ نے دیکھا قدرت کا معمولی کرشمہ ہے، اس پر حیرانی بیکار ہے۔ نام میرا ابن ادنا ہے۔ 10 سال سے یہاں درندوں کی تربیت اور اصلاح کے لیے مامور ہوں۔ آج کے دن کے بارے میں میرے مرشد نے مجھے بتا دیا تھا کہ طلسم 1000 شکل کو برباد کر کے آپ یہاں آئیں گے، سو آپ کو مبارکباد دیتا ہوں اور اپنے مرشد کا سلام پیش کرتا ہوں۔ خدا آپ کو جزائے خیر دے، امیر حمزہ نے کہا۔ مجھے وہم تھا کہ شاید اب بھی طلسم سر کرنا باقی ہے، مگر آپ جیسے خدا رسیدہ بزرگ کی مبارکباد اب اس وہم کو دور کرنے کے لیے کافی ہے۔ ہاں، ایک الجھن اب بھی ہے۔ دور ایک ٹیلے پر سے میں نے ایک جانب ایک لشکرگاہ اور دوسری جانب ایک عمارت دیکھی تھی۔
جب سے میں اس عمارت کی جانب چلتا چلا آ رہا ہوں، مگر وہ اب بھی اتنی ہی دور دکھائی دیتی ہے جتنی دور پہلے تھی۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ لشکر کس کا ہے اور عمارت کن لوگوں کی ہے، اور یہ کہ مجھے کدھر جانا چاہیے؟ یا امیر حمزہ، ابن عدنان نے جواب میں کہا، لشکرگاہ جو آپ نے دیکھی وہ آپ کی ہی ہے، اور عمارت میرے مرشد کامل کی۔ 10 سال سے وہ اس عمارت میں عبادت کر رہے ہیں، اور 10 سال اور یہ شغل جاری رکھیں گے۔ بس بہتر اور مناسب یہ ہے کہ آپ اپنے لشکر کی جانب روانہ ہو جائیں اور عمارت کی طرف جانے کا خیال دل میں نہ لائیں۔ بہت بہتر، امیر حمزہ نے اٹھتے ہوئے کہا، مجھے آپ کے مرشد سے ملنے کا بےحد اشتیاق ہے۔ جب عبادت سے فارغ ہوں تو ان کی خدمت میں میرا سلام پیش فرما دیں اور میری درخواست پیش کریں کہ یا تو میرے پاس تشریف لائیں یا اپنے پاس بلوا لیں۔ خدا حافظ، اب میں اپنے لشکر کی طرف جاتا ہوں۔ واقعی میرے دوست بے چین ہوں گے، جا کے انہیں طلسم ہزار شکل کی مکمل تباہی کی خوشخبری سناتا ہوں۔ خدا حافظ، ابن عدنان نے کہا۔ پھر دونوں نے گرم جوشی سے مصافحہ کیا اور امیر حمزہ رخصت ہو کر لشکر کی طرف چل دیے۔ ادھر امیر کے لشکر میں ان کے فرزند، دوست اور سردار سب پریشان تھے۔ جب سے امیر حمزہ ان سے رخصت ہوئے تھے اس وقت سے اب تک ان کی کوئی خبر نہ ملی تھی۔ بالآخر سب نے باہم مشورہ کر کے طے کیا کہ خواجہ عمرو کو دریافت حال کے لیے روانہ کیا جائے، لیکن عمرو چونکہ امیر حمزہ کے علاوہ اور کسی کے کہنے سے کوئی کام نہ کرتا تھا، اس لیے لندھور بن سعدان کو عمرو کے راضی کرنے کے لیے منتخب کیا گیا۔ ان دنوں خواجہ عمرو اس پر کچھ زیادہ ہی مہربان تھے۔ لندھور عمرو کے خیمے کے سامنے اپنے ہاتھی سے اترا تو عمرو کے ایک شاگرد نے بڑھ کر اس کا استقبال کیا اور خوش آمدانہ لہجے میں کہنے لگا، زہ نصیب، زہ نصیب، اس وقت جلتی دوپہر میں حضور نے کیسے تکلیف کی؟ لندھور نے ہودے سے نیچے اترتے ہوئے کہا، میں کیا بتاؤں، ایک بہت ہی اہم مسئلے پر تمہارے استاد سے بات کرنی ہے۔ کیا کر رہے ہیں وہ؟ کیا بہت ہی اہم مسئلہ ہے حضور؟ دربان نے للچائی ہوئی نگاہوں سے لندھور کی پیٹی سے لٹکتی ہوئی تھیلی کو دیکھتے ہوئے بولا، ہاں میاں، بہت ہی ضروری، جس حال میں بھی ہوں جا کے اطلاع کر دو۔ جو حکم، دربان نے بات بناتے ہوئے کہا، مگر حضور وہ ابھی کھانا کھا کے قیلولے کے لیے لیٹے ہیں۔ انہوں نے سخت تاکید کر رکھی ہے کہ چاہے امیر حمزہ ہی کیوں نہ آ جائیں، ایسے وقت کوئی نہ اٹھائے۔ فرمائیے کیا کروں؟ میاں کچھ کرو، مجھے اسی وقت ملنا ہے، لندھور نے کہا۔ پرواہ مت کرو، اگر وہ تم پر بگڑے تو میں سفارش کر دوں گا۔ نہیں حضور، دربان نخرے کرتا ہوا بولا، خالی سفارش سے کام نہیں چلے گا، آپ کے جاتے ہی وہ مجھ پر پوری 100 اشرفیوں کا جرمانہ کر دیں گے، اور میں ویسے ہی غریب آدمی ہوں۔ لندھور نے ہنستے ہوئے کہا، جیسا استاد ویسا شاگرد، یہ لو۔ کمر سے لٹکتی ہوئی تھیلی کھول کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے، پوری 100 اشرفیاں ہیں، استاد جرمانہ کر دیں تو دے دینا، بس اب جاؤ، جلدی سے خبر کر دو۔ دربان نے لپک کر تھیلی اپنے ہاتھ میں لی اور نیفے میں اڑستے ہوئے بولا، بس فکر نہ کریں حضور، ابھی جا کے بتاتا ہوں، مگر میرا انعام آپ پر ادھار رہے گا۔ ہاں ہاں جاؤ، انعام بھی ملے گا، لندھور نے ہنستے ہوئے کہا۔ دربان پردہ اٹھا کر خیمے کے اندر چلا گیا اور خواجہ عمرو اس وقت اپنی زنبیل سے روپے، اشرفیاں، سونے چاندی کے برتن اور ہیرے جواہرات وغیرہ نکال کر سامنے قطار در قطار رکھتے جاتے تھے اور دیکھ دیکھ کر کلیجہ ٹھنڈا کرتے جاتے تھے۔ شاگرد نے جب ایسے میں آ کے لندھور کے آنے کی اطلاع دی تو پہلے تو انہوں نے برا سا منہ بنایا، مگر جب شاگرد نے کہا کہ استاد مال پانی کا پکا اثر ہے تو ان کی باتیں کھل گئیں۔ سامنے پھیلی ہوئی دولت سمیٹ کر جلدی جلدی زنبیل میں رکھنے لگا اور شاگرد سے کہا کہ تو بھی مدد کر۔ شاگرد کے دل کی کلی کھل اٹھی۔ استاد کے مال پہ ہاتھ صاف کرنے کا مدت کے بعد موقع مل رہا تھا۔ بڑی صفائی سے ایک ہیرا اٹھا کے اس نے انٹی میں کر لیا۔ سب چیزیں زنبیل میں رکھی جا چکی تو ہاتھ جھاڑتے ہوئے شاگرد بولا، اجازت ہے استاد، بلا لاؤں؟ ہاں بھیج دے۔ شاگرد لمبے لمبے قدم اٹھاتا ہوا باہر کی طرف چلا۔ دل میں لڈو پھوٹ رہے تھے کہ آج کا دن تو بڑا مبارک رہا۔ 100 اشرفیاں
رشوت میں کمائی، لاکھوں کا ہیرا الگ ہاتھ لگا، وہ بھی استاد کا۔ ٹھہرو، ادھر آؤ۔ اچانک عمروں کی آواز گونجی۔ شاگرد خیمے کے دروازے کے قریب پہنچا ہی تھا کہ اس آواز نے اس کے قدم روک دیے۔ گھبرائے ہوئے لہجے میں بولا، جی مجھ سے کچھ کہا آپ نے؟ ہاں، ادھر آ، تلاشی دے۔ شاگرد قریب آیا تو اس کے نیفے سے ہیرا اور اشرفیوں کی تھیلی برآمد کرنے پر عمروں کو دیر نہ لگی۔ اس نے تھیلی کو کھنکھناتے ہوئے کہا، ابے واقعی تو اب پکا ہی یار ہو گیا۔ یہ اشرفیاں اڑا کر اتنی جلدی تھیلی میں کیسے رکھ لیں؟ استاد، خدا کی قسم یہ اشرفیاں آپ کی نہیں ہیں، یہ میرا مال ہے۔ شاگرد گڑ گڑایا۔ چل یوں ہی صحیح، مگر میرے ہاتھ میں آنے کے بعد یہ مال کیسے تیرا رہا؟ عمروں نے مسکراتے ہوئے کہا، اور ہیرے اور تھیلی کو اپنے زنبیل میں رکھتے ہوئے بولا، چل جا، بلا لندور کو۔ شاگرد بیچارہ منہ بسورتا ہوا باہر چلا گیا۔ جلد ہی لندور بن سعدان خیمے میں داخل ہوا اور اس کو دیکھتے ہی عمروں غصے سے بڑبڑانے لگا۔ بس میاں، میرے دن یہاں پورے ہوئے۔ امیر حمزہ آئے نہ آئے، میں کہیں اپنا منہ کالا کر جاؤں گا۔ بھلا یہ بھی کوئی طریقہ ہے؟ 2 گھڑی آرام کرنا حرام ہو گیا۔ جب جس کا جی چاہتا ہے گردن سے آ کر پکڑ لیتا ہے۔ خواجہ عمروں نہ ہوئے میراثی یا سائیں ہو گئے۔ آخر چاہتے کیا ہو تم لوگ؟ بھائی عمروں، غصہ مت کرو، لندور نے عمروں کے بگڑے ہوئے تیور دیکھ کر کہا۔ میں ویسے ہی پریشان ہوں، امیر حمزہ کا کچھ پتہ نہیں چلتا، سارا لشکر بے چین ہے۔ سب نے صلاح مشورہ کر کے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ خدا کے لیے اٹھو اور ان کا کچھ پتہ چلاؤ۔ اچھا، تو یہ کہو کہ تم سب مجھے قربانی کا بکرا بنانے پر تلے ہوئے ہو؟ عمروں نے کہا، امیر حمزہ کی تمہیں بڑی فکر ہے، مگر کبھی میرا بھی احساس کیا کہ کن حالوں میں ہوں؟ بھائی عمروں، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کون آپ کو عزیز نہیں رکھتا؟ خدا نہ کرے کہ آپ کو کوئی خاص تکلیف ہے۔ لو صاحب، یہ ہیں میرے دوست لندور بن سعدان، امیر حمزہ کے جاں نثار، نامی گرامی پہلوان، شہنشاہ ہند۔ عمروں نے کہا، میاں قرضدار یہاں چپے چپے میں مجھے ذلیل کرتے پھر رہے ہیں، پائی پائی کو محتاج ہو رہا ہوں اور انہیں خبر ہی نہیں۔ کتنے کوئی خاص تکلیف ہے؟ قربان جاؤں تمہاری اس ہمدردی کے۔ اب جا کے لندور سمجھا کہ خواجہ نخرے دکھا رہے ہیں، رقم کے بغیر سیدھی بات نہ کریں گے۔ اس نے کہا، خواجہ یاروں سے تکلف کیوں کرتے ہو؟ جتنی رقم بولو فوراً حاضر کر دی جائے گی، مگر اب ایک پل بھی یہاں ٹھہرنے کی ضرورت نہیں۔ قرض چکاؤ اور سیدھے امیر کی تلاش میں نکل جاؤ۔ بولو کتنی رقم درکار ہے؟ معاف کرنا لندور بھائی، قرض داروں کی سختی سے کچھ مزاج بگڑا ہوا تھا، ورنہ تم تو جانتے ہی ہو کہ میں کتنا خوش اخلاق آدمی ہوں۔ امیر حمزہ کے بارے میں خود میں بھی پریشان رہتا ہوں، کئی بار جی میں آئی کہ جا کر ڈھونڈوں، مگر یہ کمبخت قرض دار راستہ روک لیتے ہیں۔ بس فی الحال تم 2 لاکھ روپے کا بندوبست کر دو، باقی بعد میں دیکھا جائے گا۔ دیکھو بھائی عمروں، میں نقد رقم لے کر تو آیا نہیں۔ لندور نے اپنے گلے سے سچے موتیوں کا ہار اتار کر اس کو دیتے ہوئے کہا، یہ ہار میں نے 4 لاکھ کا خریدا تھا، اسے رکھ لو اور فوراً یہاں سے روانہ ہو جاؤ۔ لوٹ کر آؤ گے تو 2 لاکھ نقد دے کر ہار تم سے واپس لے لوں گا۔ یہ واپسی کا جھگڑا کیوں؟ عمروں نے ہار کو قابو میں کرتے ہوئے کہا، میں ویسے بھی خریدی ہوئی چیز آدھے دام بکتی ہے، مجھے کوئی اپنے پاس تھوڑے ہی رکھنا ہے۔ دم کے دم میں قرض داروں کے پاس چلا جائے گا اور تم دیکھنا وہ اس کے 1.5 لاکھ سے زیادہ نہیں لگائیں گے۔ خیر اب تم جاؤ، روانگی کی تیاری کرتا ہوں۔ لندور چلا گیا تو عمروں بھی تیار ہو کر خیمے سے باہر نکلا۔ پہلے اس کی جی میں آئی کہ جنگل کی سمت سیدھا اس طرف کو جائے جدھر لشکر سے رخصت ہو کر طلسم ہزار شکل فتح کرنے کے خیال سے امیر حمزہ گئے تھے، مگر پھر یہ سوچ کر کہ پہلے فال اور رمل سے امیر کا حال معلوم کر لیا جائے، وہ حکیم بزرج مہر کے بیٹوں کے خیمے کی طرف چل دیا۔ یہ حکیم بزرج مہر نوشیروان بادشاہ کے وزیر اور امیر حمزہ کے خیر خواہ دوست تھے، علم و دانائی کے پیکر تھے، علم نجوم میں اپنے زمانے کے یکتا ماہر استاد۔ ان کے 3 بیٹے تھے، تینوں باپ کی مانند قابل و نیک نام، اور امیر حمزہ کے لشکر میں رہا کرتے تھے۔
عمرو جب ان کے خیمے میں پہنچا تو تینوں بھائی کسی علمی مسئلے پر بحث کر رہے تھے۔ عمرو کو دیکھتے ہی وہ استقبال کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ارے چچا جان، خیریت؟ یہ دوپہر کے وقت کیسے تکلیف کی؟ بڑے بھائی نے کہا۔ کہیے، مزاج تو اچھے ہیں، منجلا بولا۔ بہت دنوں بعد درشن دیے۔ آئیے تشریف رکھیے، چھوٹے نے ایک کرسی آگے کھینچتے ہوئے کہا۔ خواجہ عمرو کرسی پر پھسکڑا مار کر بیٹھ گئے اور تیوریوں پر بل ڈال کر تینوں بھائیوں کو گھورنے لگے۔ انہوں نے خیر و عافیت پوچھنی شروع کی تو خواجہ ایک دم چڑھ کر بولے، میاں یہ کیا طریقہ ہے؟ کیا بزرگوں سے اسی طرح پیش آنا چاہیے؟ پریشان چلا آ رہا ہوں اور تم زبانی خیر و عافیت پوچھ رہے ہو؟ حد کر دی۔ کیا تمہیں نہیں معلوم، جب کبھی میں تمہارے والد محترم کے پاس آیا کرتا تھا تو جب تک وہ بادام کا حلوہ اور شربت انار سامنے نہ رکھ دیتے ایک لفظ نہیں بولتے تھے۔ یہ سن کر تینوں بھائی ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرائے اور پھر بڑے بھائی نے کہا، معاف کیجیے گا چچا جان، آپ کو اچانک دیکھ کر ہم کچھ چھٹپٹا گئے تھے، ابھی پیش کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے ملازم کو چیزیں لانے کا حکم دیا۔ تھوڑی دیر بعد ملازم چاندی کی قاب میں بادام کا حلوہ اور چاندی کی ایک نقشین کٹورے میں شربت انار لے کر آیا اور تپائی پر عمرو کے سامنے رکھ دیا۔ عمرو نے دونوں چیزوں کو دیکھ کر ایک ٹھنڈی سانس دی اور کہنے لگا، میاں قصہ یہ ہے کہ امیر حمزہ کی مسلسل غیر حاضری سے لشکر بددل ہو رہا ہے۔ سب نے مل کر مجھے ان کی تلاش میں جانے پر مجبور کیا ہے۔ تم جانتے ہو کہ وہ لقا، فراموز اور بختیارک کے تعاقب میں طلسم ہزار شکل گئے تھے۔ اب میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ کیا کروں، کدھر جاؤں؟ ذرا حساب لگا کر بتاؤ کہ مجھے کس سمت میں جانا چاہیے۔ بہت بہتر چچا جان، ہم ابھی معلوم کرتے ہیں، بڑے بھائی نے کہا اور چھوٹے بھائیوں کو اشارہ کیا۔ تینوں فعال اور نجوم کے حساب میں لگ گئے۔ کوئی کتاب دیکھنے لگا، کوئی قرآن پھینکنے لگا، کوئی کاغذ پر جمع تقسیم کرنے لگا۔ عمروں نے موقع غنیمت جان کر حلوہ صاف کرنا شروع کر دیا۔ جتنی دیر میں عمروں نے حلوہ اور شربت ختم کیے، اتنے میں تینوں بھائی اپنے اپنے حساب سے فارغ ہو کر عمروں کی طرف دیکھنے لگے۔ عمروں نے ڈکار لے کر پیٹ پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا، ہاں بھائی، کیا معلوم پڑا؟ بڑے بھائی نے جواب دیا، لقا، فراموز اور بختیارک زندہ ہیں اور ایک مضبوط طلسم میں محفوظ ہیں۔ امیر حمزہ بھی خیریت سے ہیں، انہوں نے ہزار شکل کے سارے طلسم برباد کر دیے ہیں، بس وہی ایک باقی بچا ہے جس میں لقا وغیرہ ہیں۔ ایک زبردست جادوگر اور عیار اس طلسم کا محافظ ہے، نام اس کا ابن ادنا ہے۔ ایک بزرگ کے بھیس میں اس نے امیر حمزہ کو بہکا دیا اور وہ اب شمال کی جانب سے لشکرگاہ کی جانب واپس آ رہے ہیں۔ اچھی بات ہے، اب میں چلتا ہوں، عمروں نے کہا اور اٹھ کر کھڑا ہوا۔ اس اثنا میں ملازم آ کر چاندی کے وہ قاب اور کٹورا اٹھانے لگا جس میں حلوہ اور شربت لے کر آیا تھا۔ عمروں نے اس کا ہاتھ روک کر دونوں چیزیں غور سے دیکھیں، پھر انہیں اپنے زنبیر میں ڈالتے ہوئے بولا، ہیں تو دونوں گھٹیا اور معمولی، مگر سفر پر جا رہا ہوں، کیا معلوم کب کس چیز کی ضرورت پڑ جائے، شاید کام آ جائیں۔ ملازم نے بے بسی کے ساتھ تینوں بھائیوں کی طرف دیکھا، وہ آنکھیں مچکاتے ہوئے مسکرانے لگے۔ عمرو تیر کی طرح خیمے سے باہر نکل گیا۔